بنیادی طور پہ پلیٹو کو عربی اور اردو میں افلاطون کہتے ہیں. یہ گریک فلاسفر تھا جو کہ قبل مسیح میں ہوا ہے. 400 اینڈ سم تھنگ قبل مسیح کا یہ فلاسفر ہے. سقراط کا یہ شاگرد تھا. سقراط وہ فلاسفر تھا جس کا ریٹن ورک نہیں تھا. شاید وہ یہ سمجھتا تھا کہ ڈسکشن کے نتیجے میں آپ زیادہ لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں اور اٹ از اے افیکٹو ٹول آف کمیونیکیشن. اس لیے اس نے کوئی ریٹن ورک نہیں چھوڑا تھا. تو اس کے تھاٹس تھے افلاطون نے ایک تو ان کو ریٹن ورک کی شکل میں ڈھالا اور اس کے ساتھ اپنا انپٹ بھی دیا. اس کی چند اہم تھیوریز ہیں اور اہم چیزیں ہیں جن میں سے ایک جو ہے وہ تھیوری آف فارمز ہے جس میں اٹ از اے مسٹک فارم. آئی تھنک یہ بعد میں اگر دیکھا جائے تو شاید صوفیاء کے ہاں بھی یہی جو خیالات ہیں وہ پائے جاتے تھے کہ یہ جو اس وقت جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ ورلڈ آف اپیرنس ہے اور یہ ریفلیکشن ہے کسی اور ورلڈ کی. اب یہ اس کی بیسک تھیوری تھی کہ یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں مختلف جس میں سرسبز و شاداب کھیت ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ریئلٹی نہیں ہے، یہ ریفلیکشن ہے. اب ریئلٹی وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ادر دوسری دنیا ہے جس کو وہ یہ تھیوری آف فارمز کی شکل میں کور کرتا ہے. وہ کہتا یہ ہے کہ یہ روح جو ہے روح پہلے باڈی سے پہلے بن گئی تھی اور روح وہاں چیزوں کو روح نے دیکھا اور اس کے بعد وہ جب یہاں دنیا میں آ کے باڈی میں آئی ہے تو وہ جو چیزیں پہلے اس نے دیکھی ہیں وہ بھول گئی ہے. وہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس دنیا میں ایکچوئل چیزیں کیا تھیں. اب باڈی کے جو پارٹس ہیں وہ 3 ڈکلیئر کرتا ہے. پہلا جو ہے وہ ہیڈ ہے. ہیڈ جو ہے اس کا تھنکنگ پروسیس سے وہ لنک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو فلاسفرز ہیں بنیادی طور پہ یہ فلاسفر جو ہیں وہ تھنکنگ پروسیس سے گزرتے ہیں اور تھنکنگ کے نتیجے میں آپ کی جو گورننس ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. دوسرا وہ چیسٹ کو کہتا ہے. چیسٹ وہ کہتا ہے کہ یہ ول جو ہے اس سے کرے جائیں، یہ سولجرز کے ساتھ وہ لنک کرتا ہے. اور تھرڈ جو ہے وہ ایپیٹائٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایپیٹائٹ جس میں پروڈیوسرز ہیں، پرووائڈر لوگ ہیں اور مین جو ہیں وہ لیبررز ہیں. تو یہ 3 کیٹیگرائزیشن وہ کرتا ہے باڈیز کی بھی اور اس کے بعد وہ ان طبقات کی بھی 3 کیٹیگرائزیشن کرتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ جو روح ہے روح کے ساتھ وہ ریزننگ جوڑتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ریزننگ کے نتیجے میں آپ ریئلٹی تک پہنچتے ہیں. یہ ویسے سقراط نے بھی بات کی تھی. سقراط یہ کہتا تھا کہ آپ کوسچنز جو ہیں وہ اس حد تک کوسچننگ میں جائیں کہ کوسچن در کوسچن یعنی ایک سوال کریں اس کے جواب کے نتیجے میں دوبارہ کوسچن کریں پھر سوال کریں. اس سوال و جواب کے نتیجے میں سقراط کا یہ خیال تھا کہ آپ ایک نہ ایک دن ریئلٹی تک پہنچ جائیں گے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو سقراط اور افلاطون کی چیزیں تھیں. پھر افلاطون نے بہرحال ایک یہ جو ہمارا اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ جو کہ بیسک چیز ہے جہاں انسان نے رہنا ہوتا ہے اور اس کی کوالٹی آف لائف اس سے لنک کرتی ہے، تو اس کو مد نظر رکھ کے ایک ریپبلک کتاب دی اور ایک گورنمنٹ کا ایک پورا سٹرکچر جو ہے وہ پرپوز کیا ہے. اگر اس کے خد و خال دیکھے جائیں تو وہ آج جو ہے یہ شگری ہے ہمارا دوست یہ بھی آ گیا. اچھا وہ ادھر آ جائیں، آپ بھی ادھر آ جائیں. تو اس میں یہ جو ریپبلک ہے، ریپبلک میں گورنمنٹ کا باقاعدہ سسٹم وہ پرپوز کرتا ہے. تو یہ چیزیں آج بچوں سے ڈسکس ہوئی ہیں اور ایک بچوں کو میں نے بتایا ہے کہ یار دیکھیں 400 قبل مسیح میں جو فلاسفرز تھے جو انہوں نے اس وقت مائنڈ اپلائی کیا، سوچ وچار کیا، آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد کے ماحول کو، اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھا اور چیزیں پھر ڈیرائیو کی اور ڈیرائیو کے نتیجے میں وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو ورلڈ آف اپیرنس ہے، جو ظاہر کی دنیا ہے، یہ اس کی ریفلیکشن ہے ایکچوئل ریئلٹی کی. اور ریئلٹی حاصل کرنے کے لیے آپ کو ریزننگ پہ جانا پڑے گا، دلائل پہ جانے پڑے گا، منطق پہ جانا پڑے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا میں یہی ہمارا شارٹ فال ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو ہم ریزننگ کی طرف نہیں لے جا رہے. ریزننگ کی طرف جب تک ہماری یوتھ نہیں جاتی
اس وقت تک ہم ریئلٹی تک نہیں پہنچ سکتے. تھینک یو ویری مچ.